الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الأرض أمكم فاحفظوها فيها حمة فيها غيرة فیہا شہادتن۔ یقیناً آج ہم جمع ہوئے ہیں ایک ناخوشگوار واقعہ کی وجہ سے جو دہشت گردوں نے وحشت پھیلانے والوں نے عزاخانہ زہرا کو شہید کیا، اور ہم سب جتنا ادھر تشریف فرما ہے سب غمزدہ ہے، اور یقیناً یہ واقعہ افسوسناک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک واقعہ بھی ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اچانک کوئی اس قسم کا واقعہ حادثہ نہیں ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں ادھر جتنا بھی تشریف فرما ہے، ہمارا افواج پاکستان بھی تشریف فرما ہے، کسی آسمانی مذہب میں کسی کے مقدسات کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ کسی مذہب میں کسی کے مقدسات کو مسمار کرنا، توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ یقیناً یہ جو بم دھماکہ ہوا، امام باڑہ کو شہید کیا گیا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ اولین مرتبہ نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ایسے واقعات سوریہ میں بھی واقع ہوئے، عراق میں بھی واقع ہوئے، افغانستان میں بھی واقع ہوئے، اور سرزمین پاک پاکستان میں بھی واقع ہوئے۔ حتیٰ یہاں تک سوریہ میں اصحاب رسول کے قبروں کو مسمار کیا گیا اور اصحاب رسول کے قبروں کی مٹی کو ہوا میں اچھالا گیا، اور یہاں تک داعش کے سرگنا نے یہی کہا تھا کہ اگر ہماری قدرت ہو گئی، ہماری پہنچ ہو گیا تو رسول اسلام کا مزار بھی ہم مسمار کر دیں گے۔ یقیناً خطرناک اس لیے ہے، اس سوچ نے جو سوریہ میں یہ سوچ پھیلا کیا حشر کر دیا، یہ سوچ عراق میں پھیلا عراق کا کیا حشر کر دیا، یہ سوچ افغانستان میں چلا افغانستان کا کیا حشر کر دیا، اور آج یہی سوچ پاکستان میں آیا ہے۔ خدا کے فضل سے اور اس قوم کی ہمت اور جرأت، شہادت اور شہامت کی وجہ سے، اور ہمارے اداروں کی قربانیاں، افواج پاکستان کی قربانیوں کی وجہ سے اس قسم کی ذہنیت کو زدکوب کیا گیا ہے، اور جہاں جہاں جس سراغ میں یہ چھپے تھے اس سے نکال کر ان کو انتہا کمزور کر دیا ہے۔ لیکن اب پھر دوبارہ یہ شرپسند دشمن اسلام، دشمن مملکت پاکستان اور اس مٹی کے دشمن جو دوسروں کے مملکت پاکستان کے اعلی کار ہے،
وہ آج پھر فعال ہونا چاہتے ہیں، آج پھر متحرک ہوئے ہیں۔ یقیناً چند دن پہلے بوشہرہ میں جو واقعہ ہوا، اس واقعہ کو آپ جانتے ہیں۔ ادھر ایک واقعہ ہوا، سوشل میڈیا میں اس واقعہ کو اتنا اچھالا گیا، اس طرح کہا گیا بوشہرہ میں، اور ادھر بچوں کو قتل عام کیا گیا، خواتین کو مارا گیا، اور خواتین کے پیٹوں سے بچوں کو نکال کر قتل کیا گیا۔ یہ ساری سوشل میڈیا میں پھیلایا گیا۔ ادھر وہ واقعہ ہو گیا، اور سوشل میڈیا میں پھیلانا یہ کوئی غیر مربوط چیز نہیں تھی، اور اس کے ساتھ فوراً ادھر بم دھماکہ ہونا، امام باڑہ کا شہید کرنا، یہ غیر مربوط چیز نہیں ہے، بوشہرہ کے واقعہ کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں ہندوستان نے افغانستان میں بہت سرمایہ لگایا ہے، اسرائیل ادھر بارڈر پہ آیا ہے، ہندوستان بارڈر میں آیا ہے، ایسا نہیں لگایا ہے۔ امریکہ نے 10,000 داعش کو اسی علاقے کے جوار میں، پہلوں میں اتارا ہے، یہ ایسا نہیں اتارا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہماری قوم، ملت اسلامیہ، افواج پاکستان، تمام ادارے بیداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، جو پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے اسلامی ممالک میں، یہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم سب مل کر اس دھرتی کے دشمنوں کو، اس مٹی کے دشمنوں کو عبرتناک سزا دیا جائے، اور ان مجرموں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس دہشت و وحشت کا انسداد باپ کیا جائے۔ اگر یہ باپ فوراً انسداد نہیں ہوا، نہیں روکا گیا، یہ نہ اس علاقہ کے مفاد میں ہے، نہ مملکت اسلامی کے مفاد میں ہے، نہ ملت کے مفاد میں ہے، نہ فوج کے مفاد میں ہے، کسی کی مفاد میں نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے۔ اس لیے میں آپ تمام مشران، بزرگان، افواج پاکستان، آپ سمجھتے ہیں اس علاقہ میں امن ایسا آسانی سے نہیں آیا ہے، یا پاکستان میں امن آسانی سے نہیں آیا ہے، قیمت چکایا گیا ہے۔ اس علاقہ کے امن کے لیے اس قوم نے بھی قربانیاں دی ہے، 2000 سے اوپر قربانیاں دے کر دہشت گردوں سے اس مٹی کو بچایا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ادارے افواج پاکستان نے قربانیاں دے کر امن لائی ہے۔ اور اب ہم سب کو چاہیے، خواہ شیعہ مشران، دانشمندان ہے اور بزرگان ہے، اسی طرح برادران اہل سنت کے دانشمند حضرات ہے، بزرگان ہے، مشران ہے، اور اسی طرح ہمارے ادارے ہیں، سول انتظامیہ ہے، افواج پاکستان ہے، اس مسئلہ کو آسان نہ لے لے، اور چاہیے کہ اس مسئلہ کو ایک خطرناک سازش سمجھ کر سب مل کر اور اس علاقہ کے امن کو محفوظ کیا جائے، اور امن کو جو قربانیوں کے ذریعے سے افواج پاکستان کے، ہمارے جوانوں کے، افواج پاکستان کے جوانوں کے خون سے یہ امن قائم ہوا ہے، آج یہ امن دشمن اسلام کے لیے، دشمن ملت اسلامیہ کے لیے، دشمن ارض پاکستان کے لیے ہضم نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہمیں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ہوشیاری سے، دانشمندی کے ساتھ، اتحاد و اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اس سازش کو ناکام بنا دیں، اور یہ سازش ناکام بنانے کے لیے ظاہر ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، سول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے،
माजी में ऐसा हुआ है, इस इलाका के अमन को बर्बाद करना चाहे, इस इलाका के अमन को खराब करना चाहे तो ऐसे वाक़यात को रोक दिया गया है और फिर कवारियत को फैलाया गया है, मजहबी तासुब को फैलाया गया है, जिसकी वजह से इस इलाका के अमन खराब किया गया है। और अब भी चाहिए अमन को बरकरार रखने के लिए मुजरिम को हमारे इदारे दुनिया के बेहतरीन इदारे हैं, अगर चाहे तो एक आन में पकड़ सकते हैं, मुजरिम को कटहरे में ला सकते हैं। अगर मुजरिम को न पकड़ा गया तो ये कौम समझेगी कि हुकूमत भी उस मुजरिम की हामी है। इसलिए हम सबका फरीज़ा है, यकीनन शियायान हैदर कर्रार का दो पर है, दो परों से परवाज़ करते हैं, एक पर विलायत है और एक पर करबला है। तो विलायत का जो भी हुक्म होता है रसूल इस्लाम से लेकर आइम्मा अलैहिस्सलाम तक, उनके हुक्म हमारे सर आंखों पर। रसूल इस्लाम ने फरमाया इन्नल अर्ज़ उम्मुकुम, मिट्टी जमीन तुम्हारी माँ है, फहफिज़ूहा, इसकी हिफाजत करो। और इसी की हिफाजत में गैरत है, इसी की हिफाजत में हिम्मत है, इसी की हिफाजत में अगर कोई मारा जाए तो शहादत है। हम इस मिट्टी की अपनी माँ की हिफाजत के लिए, इस धरती की हिफाजत के लिए, हर कुर्बानी के लिए ये कौम तैयार है। इससे पहले भी कुर्बानी दी है और आइंदा के लिए भी अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और यकीनन हम अफवाज पाकिस्तान से भी यही गुजारिश करेंगे और हुकूमत से भी यही कहेंगे कि कभी भी इस कौम को अपने से जुदा न समझे। खासकर इस इलाका के लोग अफवाज पाकिस्तान से पहले जब भी मुश्किल पेश आ जाएगा, जब भी मुश्किल होगा, सबसे पहली जान देंगे और सबसे पहले इस बॉर्डर की हिफाजत करेंगे। तो इसलिए फिर मैं हुकूमत से और इदारों से, अफवाज पाकिस्तान से यही मुतालिबा करता हूँ, इसके अमन के लिए, हमेशा को इस अमन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि मुजरिम को पकड़ा जाए और उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।